سرزمین ختن میں ایک شہر تھا، مینو سواد، بہشت نژاد، آبادی گلزار، تختہ چمن بازار، دکان نفیس، مکان نازک پائیدار۔ خلق خدا بخاطر ارشاد اسے قسمت آباد کہتی تھی، سب طرح کی خلقت رغبت سے اس میں رہتی تھی۔ والی ملک وہاں کا عالی مقام شہنشاہ فیروز بخت اس کا نام تھا۔ غلغلہ عدالت سے دشمن دوست، چور مسافر کے مال کا نگہبان، محتاج اور فقیر کا شہر میں نام نہیں، داد فریاد آہ و نالہ سے کسی کو کام نہیں، ریت راضی، سپاہ جان نثار۔ لیکن کاشانہ امیر کا چراغ گل اولاد بالکل نہ تھی۔ آخر 60 برس کے سن میں گوہر آبدار در شاہوار پیدا ہوا، چھوٹا بڑا اس کی صورت کا شیدا ہوا۔ فیروز بخت نے اس کا جان عالم نام رکھا، شب و روز پرورش سے کام رکھا۔ 1 سال کا خراج ریت کو معاف ہوا، شہزادے کے نام سے گنج آباد ہوئے، مسجدیں، مدرسے، مہمان سرائے، مسافر خانے تعمیر ہوئے، اہل شہر دلشاد ہوئے۔ کوئی برسوں میں بڑھتا ہے وہ نہال گھڑیوں میں بلند و بالا ہوتا تھا۔ 10 برس کے سن میں اس غزال چشم نے ہرن کے سینگ چیر ڈالے۔ تحصیل علم و فضل میں شورا آفاق ہوا، جتنے فنون سپاہ گری ہیں ان میں مشاق ہوا۔ جب 14واں برس بھر گیا، جوانوں میں شامل ہوا، شادی کی تجویز ہوئی۔ ایک شہزادی پری پیکر، خوبصورت، نیک سیرت، گل اندام، ماہطلعت نام، دودھ مانے والا سے مقرر ہوئی۔ بعد رسم شادی سیر و شکار کی اجازت اور سواری کا حکم شاہ سے حاصل ہوا۔ ایک روز گزر ایک گزری میں ہوا، انبوہ کثیر جم غفیر نظر آیا۔ شہزادہ اس طرف متوجہ ہوا، دیکھا کہ ایک مرد پیر نحیف 70-80 برس کا سن، نہایت ضعیف، پنجرہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ جان عالم نے یہ سخن ہوش ربا کلمہ حیرت افزا سنا، طوطے عقل کے اڑے۔ پنجرہ اس کا ہاتھ میں لے کے مالک سے قیمت پوچھی۔ حضور کب لگاتا ہے کوئی اس دل بے حال کا مول؟ سب گدا دیتے ہیں مفلس کے غرض مال کا مول، مگر جو حضور کی مرضی۔ جان عالم نے لاکھ روپے خلط کے سوا عنایت کیا اور پنجرہ ہاتھ میں لیے دولت سرا کو روانہ ہوا۔ گھر میں جا ماہطلعت کو طوطا دکھایا۔ طوطے نے قصص عجیب حکایات غریب سنا کر شہزادے کو اپنے دام محبت میں اسیر کیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سوتے جاگتے دربار کے سوا جدا نہ ہوتا تھا۔ جب دربار جاتا پنجرہ ماہطلعت کو سونپ جاتا، دربار سے دیوانہ وار بے قرار پھر آتا۔ ایک دن شہزادہ دربار گیا، طوطا محل میں رہا۔ اس روز ماہطلعت نے غسل کیا اور لباس مکلف سے جسم کو آراستہ، زیور سے پیراستہ ہو جواہر نگار کرسی پر بیٹھی۔ آئینے میں صورت دیکھ خود محو تماشا ہوئی، خواصوں نے تعریف کی۔ ہلال عید ہو، دید ہو، ناشنید ہو۔ طوطا بہت عقل مند، ذی شعور، سیاح نزدیک و دور ہے، اس سے پوچھنا ضرور ہے۔ سچ کہنا، اس سجدج کی صورت کبھی تیرے طائر خیال کی نظر سے گزری ہے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ میاں مٹھو، جینے سے خفا ہو جو ہمارے روبرو چبا چبا کر گفتگو کرتے ہو؟ سوال و جواب اور ہے، دھمکانا، ڈرانا، غصے کی آنکھ دکھانا اور ہے۔ کیوں لجتی ہو؟ شاید تم ہی سچی ہو۔ کیوں جانور بے تمیز ناچیز تیری موت آئی ہے؟ کیا بےہودہ ٹینٹیں مچائی ہے؟ واہی تباہی بک رہا ہے، ہمارا مرتبہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیوں اتنی خفا ہوتی ہو؟ اپنا منہ ملاحظہ کرو۔ صاحب تم بڑے خوبصورت ہو۔
خیر باشد، کیا ہوا؟ چندے حیات اس وحشی کی اور آب و دانہ پینا کھانا باقی تھا. اگر آپ اور کھڑی بھر دیر لگاتے، تشریف نہ لاتے تو ہرگز جیتا نہ پاتے. اگر میری بات کا طوطا جواب صاف نہ دے گا تو اس کی گردن مروڑ اپنے تلووں سے اس کی آنکھیں ملوں گی. حضور، یہ مقدمہ غلام سے سنیے. آج شہزادی صاحبہ نے مجھ سے فرمایا، تم نے ایسی صورت کبھی دیکھی ہے؟ مجھ اجل رسیدہ کے منہ سے نکلا، خدا نہ کرے. تم بھی کتنی عقل سے خالی ہو، جانور کی بات پر اتنی آزردہ ہو. جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے. میں نے تو جھوٹ اور سچ دونوں سے بچ کر ایک بات کہی تھی. جو ہو سو ہو، مٹھو پیارے سچ کہہ دو. مجھ سے سچ نہ بلوائیے، میرا منہ نہ کھلوائیے. اب جو کچھ کہنا ہے کہو، زیادہ باتیں نہ بناؤ. میں نے ہر چن چاہا، آپ رنج سفر سے باز رہے. مگر معلوم ہوا حضور کے مقدر میں یہی لکھا ہے. سنیے قبلہ عالم، یہاں سے برس دن کی راہ شمال میں ایک ملک ہے. وہاں کی شہزادی ہے انجمن آرا. انجمن آرا 700 خواصیں اس کی خدمت میں شب و روز رہتی ہے. اگر ان کی لونڈیوں کو یہ شہزادی دیکھے اور کچھ غیرت کو کام میں لائے تو یقین ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب جائے. ماہ طلب یہ سن کے سن ہوئی، سر جھکا لیا. جان عالم نے پنجرہ اٹھا لیا، دیوان خانے میں لے جا مفصل حال دریافت کرنے لگا. آپ ہوش و حواس بجا رکھیے. اس شرط سے آپ کو لے چلوں گا، جو میرا کہنا نہ مانو گے، زک اٹھاؤ گے، دھوکہ کھاؤ گے، پھر مجھ کو نہ پاؤ گے، پچھتاؤ گے. جو تو کہے گا وہی کروں گا. اضطراب کا کام خراب ہے. آج کی رات شہر میں کاٹ، صبح ادھر کی راہ لیجیے. جان عالم یہ سن کے بشاش ہوا. جب صبح ہوئی وزیر زادے کو یاد فرمایا. جب وہ حاضر ہوا حکم کیا کہ 2 گھوڑے سوار رفتار جلد لا. وہ استبل خاص میں جا گھوڑے لایا. کچھ اسباب ضروری وہ بھی بحالت مجبوری لے کے دونوں چل نکلے. جان عالم گھر سے نکلا اور شہر پناہ پر پہنچا. آہستہ سر کھینچی اور غریب الوطنی پر کمر چست کی. آگے بڑھ طوطے کا پنجرہ کھول دیا. گھوڑوں پر شہزادہ اور وزیر زادہ ہوا کے گھوڑے پر سوار میاں مٹھو نیا دانہ کھاتے نیا پانی پیتے روانہ ہوئے. ان کا گزر ایک دشت عجیب صحرائے غریب میں ہوا. ناگاہ ایک سمت سے 2 ہرن سبا کردار تیز رفتار سامنے آئے. زربفت کی جھولیں پڑی ہوئی، جڑاؤ سنگوٹیاں جڑیں، چھم چھم کرتے چوکڑیاں بھرتے نظر آئے. جان عالم بے چین ہوا. وزیر زادے سے کہا کہ کسی طرح ان کو جیتا گرفتار کیجیے. انہوں نے جب گھوڑوں کی آمد دیکھی سنبھل کنوتیاں بدل چوکڑی بھرنے لگے. انہوں نے گھوڑے ڈپٹائے. گھوڑے ڈپٹانا تھا کہ وہ طائر فرزانہ چوکڑی بھول کے پکارا، اے نوجوان کیا غضب کرتا ہے. ہر چند پکارا، سر دے دے مارا، مگر سناٹے میں کسی نے نہ سنا. طوطے نے لاکھ سر دھنا، آخر مجبور ایک درخت پر بیٹھ رہا. وہ چلے گئے. 2-4 کوس دونوں ہرن ساتھ بھاگے. پھر ایک اور سمت، دوسرا اور طرف چلا. ایک کے ساتھ شہزادہ، دوسرے کے تعاقب میں وزیر زادہ. یہ بھی جدا ہوئے. جان عالم غروب آفتاب تک گھوڑا بکٹٹ پھینکے گیا. دفعتاً ہرن نظر سے غائب ہوا. اس نے باغ روکی. گھوڑا عرق عرق پسینے میں غرق، حیران پریشان نادم پشیمان. دیکھا تو وزیر زادہ نہ طوطا. طبیعت سخت گھبرائی. کچھ آگے چشمہ آب نظر پڑا. گھوڑے سے کود پڑا، ہاتھ منہ دھویا، اپنی تنہائی پر خوب رویا. آخر ایک پیر مرد، سفید داڑھی، سبز عمامہ سر پر، عبائے النابی کندھے پر، ہاتھ میں عصا، خضر صورت، بزرگ سیرت وارد ہوا. صاحب زادے، یہ دشت غضب ہے.
ہر تختہ اس کا دام طلسم ہے، یہاں کا پھنسا الجھا حشر تک نہیں چھوٹا، یہ سب کارخانہ طلسم ہے۔ ہم سحر محبت میں گرفتار ہیں، ہمیں مرنا جینے سے فزوں ہے۔ بدحواس نہ ہو شہزادے، ایک نظر ملک زرنگار نظر آئے تو جان بچ جائے۔ آنکھ بند کر۔ پلک سے پلک شہزادے کی ملی، ملک زرنگار میں گزر ہوا اور صورت اس حور کردار کی نظر پڑی، تسکین ہوئی۔ رات ہو گئی تھی، پیر مرد نے کچھ کھلا لبے چشمہ سلا دیا۔ صبح کو جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو وہاں پایا جہاں سے ہرن کے پیچھے گھوڑا اٹھایا تھا۔ سجدہ شکر کر سرگرم راہ دوست ہوا۔ ایک روز دھوپ تیز تھی، پیاس کی شدت ہوئی، آب وہاں کا گوہر نایاب تھا، زبان میں کانٹے پڑے تھے، ریت کی گرمی سے تلوے جلے تھے، 2 گام قدم نہ چلتے تھے۔ حیران پریشان ایک طرف درخت ہائے گنجان سایہ دار دیکھ کر آیا، وہاں حوض پانی سے بھرا پایا، پانی دیکھ کر جان تن میں آئی، آنکھوں نے لہروں سے ٹھنڈک پائی، گھوڑے سے اتر پانی پینے کو جھکا، انجمن آرا کی شکل پانی میں نظر آئی۔ کودتے ہی تحت السرا کو چلا، گھڑی بھر میں تہ کو پاؤں لگا، آنکھ کھولی، نہ حوض نظر آیا نہ انجمن آرا۔ اس وقت سمجھا یہ دوسری زک اٹھائی۔ طوطی کی بات آگے آئی، آگے چلا تو دور سے ایک 4 دیواری نظر آئی، جب قریب آیا باغ اور عمارت دیکھی، یہ تو گرمی کا مارا تھا، بے تکلف قدم اندر رکھا، خوش قطع خوبصورت پھول، روشیں صاف، نہریں شفاف، چشم ہر سم جاری، نئی تیاری، بیچ میں بارہ دری، اس کے متصل چبوترا سنگ مرمر کا۔ ایک شہزادی عجب آن بان سے بیٹھی ہے۔ اے صاحب، تم کون ہو؟ جان نہ پہچان بے دھوک پرائے مکان میں چلے آئے۔ ہمارا آنا جانا تم خوب جانتی ہو، اجنبی ہیں۔ آپ مہمان ہیں؟ شہزادے، تو نے سنا ہوگا شہپال جادو کا نام، میں اس کی بیٹی ہوں۔ یہ تمام باغ جو کچھ یہاں نظر آتا ہے جادو کا بنا ہوا ہے۔ اب تو میری قید میں ہے، خبردار بھاگنے کا قصد نہ کرنا۔ غرض 2 مہینے گزر گئے، جان عالم کا روز کی کوفت سے یہ عالم ہوا کہ سوکھ کر کانٹا ہوا، بدن ڈھانچا ہوا۔ ایک روز ساحرہ بولی، میرا تمام دن شہپال جادو کے دربار میں گزرتا ہے، تیری تنہائی کا خیال بلکہ ملال رہتا ہے۔ تو اکیلا تمام دن گھبراتا ہوگا، خالی باغ کاٹنے کو آتا ہوگا۔ ہم کیا گھبرائیں گے، تنہا پیدا ہوئے، تمام عمر اکیلے رہے، لیکن یہ اندیشہ رہتا ہے کوئی ہمیں مار ڈالے، مفت مٹی خراب رہے۔ یہ مکان طلسم ہے، اگر کوئی جادوگر یہ قصد کرے تو اسے کون روکے؟ ساحرہ کو وہم ہوا کہ میرے بعد کوئی جادوگرنی آئے اور اسے یہاں سے لے اڑے تو میں کہاں پاؤں۔ انجام کار نہ سوچا، نقش سلیمانی صندوق سے نکال اس کے بازو پر باندھ کر کہا، اب نہ تاثیر سحر، نہ دیو کا گزر، نہ پری کا ضرر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ جہان عالم کو خیال آیا اس نقش کی تعریف اس نے بہت کی تھی، یہ سوچ کر اسے کھولا، لکھا تھا کوئی شخص کسی ساحرہ کی قید میں ہو یہ اسم پڑھے نجات پائے۔ شہزادے نے جلد جلد وہ اسم یاد کر نقش بازو پر باندھا۔ اس عرصے میں جادوگرنی واپس آ موجود ہوئی۔ مزاج کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، دیر سے تیرا منتظر تھا۔ لے تجھے شیطان کو سونپا، ہمارا اللہ نگہبان ہے۔ یہ سنتے ہی روح غالب سے نکل گئی، سمجھی پیچ پڑا، جان عالم چل نکلا، شہر سے روکنے لگی، تاثیر نہ کی، سر پیٹ لیا، ناریل زمین پہ مارا، وہ پھٹا، ہزارہا شعلہ فشا پیدا ہوا۔ شہزادے نے کچھ پڑھا، وہ سب پانی ہو گئے، فانی تھے، فانی ہو گئے۔ پھر تو منت کرنے لگی،
गिरेबान में मुंह डालो, हमें जबर से कैद किया, ये एहसान कुछ कम है कि हमने तिलिस्म दरहम बरहम न किया। जान आलम बादिया गर्दी करता, जीता न मरता, एक रोज पुरबहार जमीन पर पहुंचा, एक समत जमीन हमवार दरख्त गुंजान चश्मे आब रवा देख के जा बैठा। सोच में बैठा था कि ये धोखा खा चुका था, संभल बैठा और इसमें रद्द सहर पड़ने लगा। सब की सब लड़खड़ाकर ठिठक गईं, कुछ सख्ते के आलम में झुक गईं, कुछ बोली। इन दरख्तों से चांद ने खेत किया है, नहीं री सूरज छुपा है। खैर तो है। कुर्बान जाए, जान की अमान पाए तो जबान पर लाएं। हमेशा सवारी हुजूर की इसी राह से जाती है, मगर आज खिलाफे मामूल इन दरख्तों में एक शक्ल दिलचस्प नजर आई है। कहाँ है? वो हुजूर के सामने। मलेका की निगाह जान आलम पर पड़ी, थरथरा कर जिस्म में गशी पड़ी। कनीजों ने जल्द जल्द गुलाब और केवड़ा बेदमुश्क छिड़का, किसी ने बाजू पर रुमाल खींचकर बांधा, कोई मिट्टी पर इत्र छिड़क कर सुंघाने लगी, कोई हाथ मुंह केवड़े से धोती थी, कोई सदकेबारी होती थी, कोई रोती थी। गरज थोड़ी देर में मलेका को इफाका हुआ। मशवरा हुआ कि सवारी इधर से फेरो, मलेका को बीच में घेरो। दीवानिया हो, ये कोई मुसाफिर बेचारा बेखानुमा थक कर बैठ रहा है, इससे डरना क्या है? चलो नजदीक से देखें। ऐ क्यों जी मियाँ मुसाफिर, तुम्हारा किधर से आना हुआ? क्या मुसीबत पड़ी है जो इस जंगल में वारिद हुए हो? मुसीबत तुझ पर पड़ी होगी। वाह वाह साहब, तुम बहुत तुम मिजाज हाजिर जवाब हो। हाल पूछने से इतना बरम हुए? अपना दस्तूर नहीं कि हम हर किसी से हम कलाम हो। जैसा इसने सवाल किया वैसा हमने जवाब दिया। खूब, यकनशुद दोशुद। आप बड़े मुजोर हैं। मैं आपसे पूछती हूँ हुजूर किस सिम से रौनक अफरोज हुई? चे खुश, आप दरपर्दा बनाती हैं, हम हुजूर काहे को हैं, मजदूर हैं। ये साहब कुछ मुंह से बोले, सर से खेलें। तुम हवा के घोड़े पर सवार, हम फकीर बिस्तर खाक पर। ऐसा मुंहफट मुसाफिर तुम्हारे सिवा नहीं देखा। टट्टू न घोड़ा, गठरी न बुख्चा, रही झोपड़ी में ख्वाब देखा महलों का। ये सरजमीन हमारे इलाके में है, तुम यहाँ मुसाफराना आए हो। मेहमानी हम पर वाजिब है, गरीब खाना करीब है। यहाँ तबीयत अपने इख्तियार में नहीं और रवादारी से फुर्सत नहीं। मकान पर जाना, दावत खाना जब्र है। दावत का रद्द करना मना है, आइंदा आप मुख्तार हैं। खाने पीने सोने बैठने की हवस दिल से उठ गई, मगर दिल शिकनी किसी की अपने मजहब में गुनाह अजीम है। जो यूं ही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह। तुम्हें कसम है, सच कहो। कौन हो, कहां से आए हो, किसकी तलाश में हो? मलिका, मैं शाह फिरोज बख्त का बेटा हूँ। जान आलम नाम है, सरजमीन खुतन वतन है। मैंने एक तोता मोल लिया था, बहुत तर्रार सहर गुफ्तार। उसकी जबान से अंजुमन आरा का हाल सुनकर जंगल जंगल सहरा सहरा मारा मारा फिरता हूँ। न जान को चैन है, न दिल को करार है। मलिका मेहर निगार, खैर तो है, क्यों रोती हो? है शहजादे, सुन, मेरा बाप शहंशाह था, बहुत से बादशाह खिरायत देते थे, मगर इब्तिदा से तबीयत में फकीरी थी और इबादत की आदत थी। आखिर हुकूमत का बखेड़ा छोड़ दुनिया से हाथ उठाया, इस सहरा में मकान बना के बैठा। जी। और अब तो यह है, आप उधर तशरीफ ले जाएंगे, हम इधर घुट घुट के मर जाएंगे।
जो कहोगी बचा लाऊंगा, मगर कुछ दिन सब्र जरूर है। अगर उसकी तलाश में न जाऊंगा, तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद होगी? जब शहजादे ने चलने का कष्ट किया, मलिका ने कहा कि अगर हर्ष ना हो तो मेरे वाली से मुलाकात कर लो। जाने आलम ने कहा कि बेहतर है। कनीज हमरा हुई। जब वहां पहुंचा, देखा बोरी अब इच्छा है, मुसल्ले पर एक शख्स बैठा है। इसने सलाम किया, उसने दुआ खैर देकर हाथ मिलाया, करीब ही बिठाया, फिर फरमाया, अपनी बेटी के दिल का हाल हम पर रोशन है। वो बदकिस्मत है जो तुम इतनी तस्कीन न देते तो उसका जिंदा रहना मुहाल था। अगर वादा पूरा करोगे अल्लाह भला करेगा। आप क्यों शर्मिंदा करती हैं? मजबूर हुए इस इरादे से। घर छोड़ा, अजीजों को तर्क किया, शहर से मुंह मोड़ा। वो कहेंगे कम हिम्मत था, राह में आसाइश मिली बैठ रहा। जज़ाकल्लाह, यही शर्त साबित कदमी है। हमें तुमसे उम्मीद हुई। लो, ये लौह लो। जब कोई मुहिम में सख्त हो, इसमें फाल देखना, जो निकले उस पर अमल करना। शहजादा रुखसत हुआ, मलिका के पास आया। उसने कहा, जिस तरह पेट दिखाते हो, इसी तरह अल्लाह तुम्हारा मुंह दिखाए, गम दौर हमारा दूर हो जाए। और जाने आलम ये सुनकर रवाना हुआ। ये लौह लो। जब कोई मुहिम में सख्त हो, इसमें फाल देखना, जो निकले उस पर अमल करना। शहजादा रुखसत हुआ, मलिका के पास आया। उसने कहा, जिस तरह पेट दिखाते हो, इसी तरह अल्लाह तुम्हारा मुंह दिखाए, गम दौर हमारा दूर हो जाए। और जाने आलम ये सुनकर रवाना हुआ। मलिका मेहर निगार के बाग से 40 मील पर मुल्क ज़रनिगार था। शहजादा तन्हा सफर की मुसीबतें झेलता, गिरता पड़ता, मरता न जीता, कई महीने के बाद इस सरजमीन में पहुंचा और जैसा तोते ने बताया था वैसे ही इस जगह को पाया। जल्द जल्द कदम उठाता चला जाता था कि एक रोज 4 घड़ी दिन रहे, क्या देखता है कि एक शय मिस्ल आफताब शुमाल की तरफ चमकती है। निगाह नहीं ठहरती है, अक्ल हैरान है, दिल परेशान है। अपने दिल में कहा कि ये क्या क़यामत है। जब करीब पहुंचा, देखा कि आलीशान दरवाजा है, लाल और याकूत कसरत से जड़े हुए हैं। यकीन हुआ ये वही दरवाजा है जिसका जिक्र तोता करता था। शहर पना के दरवाजे पर आया। 50,000 सवार, लाख प्यादे की छावनी थी। जाने आलम ने एक आदमी से पूछा, क्यों साहब, इस शहर का नाम क्या है और यहाँ का हाकिम कौन है? आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? भाई, सवाल दीगर जवाब दीगर। क़िबला, इस मुल्क को ज़रनिगार कहते हैं।
ایوان جہاں پناہ دولت سرائے شاہ کدھر ہے؟ یہاں سے آپ سیدھے ہاتھ کو چلے جائیے. بازار سے گزر کر شہزادہ شاہی عمارات کے قریب پہنچا. جو لوگ درباری یا ملازم سرکاری آتے جاتے نظر آتے سب سیاہ پوش. اس کا ماتھا ٹھنکا. ہر شخص کا منہ تکتا تھا، قدم اٹھ نہ سکتا تھا. چند قدم اور بڑھا، سامنے سے ایک سواری آ رہی تھی. ایک شخص غمگین سیاہ پوش ہوش فراموش قریب سے گزرا. جان عالم نے سلام کیا. حضور، کہاں سے اس منحوس شہر میں آئے؟ خیر ہے، ہم تو جان کی بازی لگا کے اس شہر اور شہریار کو دیکھنے کے شوق میں آئے ہیں. کچھ یہاں کی نحوست اور سیاپوشی کا سبب تو بتائیے. اے عزیز، انجمن آرا یہاں کی شہزادی تھی. 4-5 روز ہوئے کہ ایک جادوگر جادو کے زور سے اسے لے گیا. یہ سنتے ہی جان عالم ایک آہ سرد کھینچ زمین پر گر پڑا. وہ شخص گھبرایا، سمجھا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، دفعتاً بری خبر نہیں سنانی چاہیے تھی. گلاب کیوڑا چھڑکا، ہوش نہ آیا. وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا. آج ماتم انجمن آرا کا تازہ ہوا. کسی ملک کا شہزادہ اس کی محبت میں سلطنت سے ہاتھ اٹھا، فقیرانہ سج بنا یہاں تک پہنچا ہے. حال سن کر بے ہوش ہو گیا. جلد جاؤ، جس طرح ہو اسے لاؤ. لوگ دوڑے ہوئے گئے اور شہزادے کو اپنے ساتھ لائے. بید مشک چھڑکا، کیوڑا منہ میں چوایا، لخلخا سنگھایا. جان عالم کو ہوش آیا، گھبرا کر اٹھ بیٹھا. دیکھا کہ ایک شخص بڑے کر و فر سے تخت پر جلوہ گر ہے. 4000 غلام دست بستہ سامنے کھڑے ہیں. اس نے شہزادوں کی طرح سلام کیا. بادشاہ نے گلے لگایا، پاس بٹھایا. جان عالم نے حسب نسب اور ملک کا پتہ بتایا، پھر سر جھکا کے شہزادی کا حال پوچھا. بادشاہ نے فرمایا، مدت سے ایک جادوگر اس فکر میں تھا، دھوکہ دے کر اسے لے گیا. جہاں پناہ کچھ یہ بھی پتا چلا کہ کدھر لے گیا؟ 5 کوس تک پتہ چلتا ہے. آگے قلعہ ہے، اس کے چاروں طرف آگ کے شعلے ہیں. وہاں کا حال نہیں کھلتا. خیر، اگر زندگی باقی ہے تو وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائے گا. اچھا، خدا حافظ. نہیں، ہرگز نہیں. خدا کے لیے یہ خیال چھوڑ دے. ایسی آفت میں تجھ جیسے نوجوان کو جانے دوں؟ بڑھاپے میں بدنامی لوں؟ سلطنت حاضر ہے، حکومت کر. میں ضعیف ہوں، گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کروں گا. یہ تخت اور سلطنت حضور کو مبارک رہے. میں گھر کی حکومت چھوڑ عزیزوں سے منہ موڑ یہاں تک پہنچا. اگر نہ جاؤں گا تو لوگ کہیں گے جادوگر تو شہزادی کو لے گیا. یہ بے غیرت جیتا رہا. انجمن آرا کی ماں دولت سرا کے دروازے پہ چلی آئی. ملازم دوڑے، بادشاہ سے عرض کی کہ جلد شہزادے کو لے کر محل میں رونق افروز ہوں. بادشاہ جان عالم کو ساتھ لے کر محل میں آیا. یہ خبر عام ہوئی. کل شہزادہ جادوگر سے لڑنے جائے گا. کل شہزادہ جادوگر سے لڑنے جائے گا. کل شہزادہ جادوگر سے لڑنے جائے گا. پہر رات رہے لوگوں کا مجمع لگ گیا. بادشاہ تخت پر سوار، برابر شہزادہ برآمد ہوا. ہر شخص دعا مانگنے لگا. غرض جہاں تک لوگ جاتے تھے وہاں تک بادشاہ اس کے ساتھ گیا. آگے جانے کی تاب نہ تھی. جان عالم نے قسمیں دے کر اس کو رخصت کیا. آگ کا قلعہ سامنے تھا. انگاروں کے ڈھیر کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا. غور سے دیکھنے لگا. ایک ہرن اس آگ سے نکلا، اچھل کود کر پھر آگ میں غائب ہو گیا. دوبارہ نظر آیا تو جان عالم نے پیر مرد کی لو کو دیکھا. اس سے معلوم ہوا ہرن کے تیر مار نشانے پر لگا تو طلسم ٹوٹ جائے گا. نشانہ چوکا تو کوئی راک کے سوا پتہ نہ پائے گا. شہزادے نے تیر چلایا. تیر ہرن کے لگا، غل اٹھا. گھڑی بھر میں وہ تاریکی دور ہوئی. سورج نکل آیا. نہ آگ رہی نہ ہرن. اس نے قدم آگے بڑھایا. میدان طے کر کے اس قلعے کے پاس پہنچا جہاں انجمن آرا قید تھی. جان عالم وہاں ٹھہرا. وہ قلعہ بھی حرکت سے ساکت ہوا. زمرد کا جنگلہ نظر آیا. اس میں سے آواز آئی، جو زندگی سے بیزار ہے، تیری صورت پر ترس آتا ہے.
جلد یہاں سے بھاگ جا، پہلی خطا ہے، جا معاف کیا۔ تو کیا ہماری خطا معاف کرے گا؟ ابھی تجھے جہنم واصل کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ جھلایا، جنگلے سے سر نکال کر جھانکا اور ماش کے تھوڑے سے دانے آسمان کی جانب پھینکے، فوراً کالے کالے بادل گھر آئے، شہزادے پر آگ اور پتھر کا مے برسنے لگا۔ جان عالم نے لوح کو دیکھا، اس میں نکلا کہ کسی طرح لوح کو قلعے کی دیوار سے لگا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ایسی ہیبت ناک آواز آئی جیسے ہزاروں توپے ایک ساتھ چھٹے۔ وہ جادوگر ہلاک ہوا۔ 4 گھڑی میں وہ تاریکی دور ہوئی، شہزادے کی طبیعت مسرور ہوئی، نہ قلعہ نظر آیا، نہ مکانوں کا نشان پایا، لیکن ریت کا ٹیلا، سرکنڈے گڑے ہوئے اور کچا سوت نیلا پیلا ان پر لپٹا ہوا، کچھ پھندے ان میں پڑے ہوئے۔ انجمن آرا پریشان بدحواس سر سیما ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جان عالم نے پہچانا، انجمن آرا نے سر جھکا لیا۔ بادشاہ کو ہرکاروں نے خبر پہنچائی۔ بادشاہ اسی وقت درباریوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ انجمن آرا منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ تخت سے اترا، جان عالم کو اپنے گلے سے لگایا، ہمت کی تعریف کی، بیٹی کو سکپال میں سوار کیا، شہزادے کو برابر تخت پہ بٹھایا، اس قدر اشرفی روپیہ نچھاور کیا کہ آج تک جو محتاج ادھر جاتے ہیں چاندی سونا پاتے ہیں، نصیب جاگ جاتے ہیں۔ اہل شہر یہ خبر سن کر دوڑے، شادیاں بجاتے، مبارک سلامت کا قل مچاتے شہر میں داخل ہوئے۔ ملک میں رونق آئی، لوگوں نے نئی زندگی پائی۔ انجمن آرا محل میں گئی، ماں گرد پھرتی تھی اور کہتی تھی، ہمارے دن جان عالم کی بدولت پھر گئے۔ شہر میں منادی ہوئی، آج کاروبار بند کریں، خوشی منائیں، جسے روپیہ چاہیے بادشاہ سے لے جائیں۔ غرض تمام شہر نے خوشی کا جشن منایا۔ حقوق اور احسان جیسے جان عالم کے ہم پر ہیں، تمام عالم جانتا ہے کس مردانگی سے اس نے جادوگر کو مارا اور انجمن آرا کو اس کے پھندے سے چھڑایا۔ صورت، سیرت، خلق، مروت، ہمت اور جرت، یہ جتنی صفتیں ہیں سب اس کو ملی ہیں۔ حسب عالی نسب والا، حسن میں مہر و ماہ سے نرالا۔ مناسب ہے کہ جلد سامان شادی درست کرو، خدا جانے آج کیا ہے کل کیا ہوگا۔ جو رائے اقدس میں گزرا یہی میرا عین مطلب تھا۔ آج رات انجمن آرا سے اس بات کا جواب حاصل کر لو۔ سنو بیٹی، دنیا کے کارخانے میں یہ رسم ہے کہ بادشاہ کے گھر سے فقیر تک بیٹی کسی کی ماں باپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی۔ بیٹے تو ان سے صاف صاف کہلوانا چاہتے ہو؟ دنیا کی نگوڑی شرم حیا ہو گئی۔ اتنا تو سمجھو، بھلا ماں باپ کا فرمان کسی نے ٹالا ہے جو نہیں ٹالے گی؟ الخاموشی، نیم رضا، بڑے بوڑھوں کے روبرو، اور کہنا کیا؟ الغرض محل میں قہقہے گونجنے لگے۔ ادھر جان عالم کا یہ نقشہ تھا کہ چہرے پر سرخی، باچھیں کھلی ہوئی، خوشی سے بند قبا ٹوٹے جاتے تھے مگر شرم کے مارے سر نہ اٹھاتے تھے۔ بادشاہ نے رمال، نجومی، جفرداں جو علم حیات اور ہنسا اور نجوم میں طاق شورۂ آفاق تھے طلب کیے اور اچھی گھڑی کا سوال کیا۔ کسی نے قرا پھینکا، زائچہ کھینچا، شکلیں لکھیں، کوئی لکھ لکھ کر حساب کرنے لگا، کوئی مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، زحل کا حال کہہ کے سرطان، اسد، سنبلہ، عقرب وغیرہ کی میزان دیکھ کر شمار کرنے لگا۔ باتفاق ایک روز مقرر ہوا۔ دیوان خاص سے دلہن کا مکان 5 کوس پر تھا۔ یہاں سے وہاں تک دونوں طرف بلور کے جھاڑ،
آدمی کے قد سے دوچند 100 بتی کے سر بلند 5-6 گز کے فاصلے سے روشن جا بجا نوبت خانے غرض کے دولہا سوار ہوا۔ بادشاہ پیچھے 12,000 ہاتھیوں پر امیر و وزیر ارکان سلطنت آہستہ آہستہ قدم قدم خوش و خرم چلے۔ کوچہ و بازار معطر تھا، پہر رات رہے، دلہن کے دروازے پر پہنچے، ماما اسیلیں دوڑیں، پانی کا تشت ہاتھی کے پاؤں تلے پھینکا گیا، دولہا اتر کے گھر میں داخل ہوا، ناچ ہونے لگا۔ قریب صبح قاضی طلب ہوا، کئی سلطنت کے خراج پر مہر بندھا، مبارک سلامت کا قول بلند ہوا، دولہا زنان خانے میں طلب ہوا، وہاں رسمیں ہونے لگیں۔ جب رسمیں ہو چکیں، دلہن سب سے رخصت ہونے لگی، رو رو کے جی کھونے لگی، سواری تیار ہو دروازے پر آئی، غرض دلہن کو سکپال میں سوار کیا، بادشاہ نے ملک و سلطنت، خزانہ سب کچھ جہیز میں لکھ دیا، برات رخصت ہوئی۔ 40 دن جان عالم وہاں رہا، پھر ارادہ سفر کیا۔ بادشاہ ارکان سلطنت کے ساتھ 2 کو شہر سے باہر پہاڑی پر جا بیٹھا، وزیر سے فرمایا، تم شہزادے کو رخصت کرو، ہم یہاں سے جلوس، سواری، سامان سفر دیکھ لیں گے۔ یہ خبر اہل شہر کو معلوم ہوئی، تمام خلقت 5 برس کے لڑکے سے 95 برس کے بوڑھے تک دوسرے ٹیکرے پر جمع ہوئے۔ جھٹ پٹے کے وقت جان عالم نے سواری طلب کی، سوار ہو بادشاہ کے پاس آیا، آداب و تسلیمات بجا لایا۔ جس دم جان عالم نے گھوڑا بڑھایا، تمام خلقت کا جی بھرایا۔ بادشاہ کی بے قراری اور جان عالم و انجمن آرا کی گریہ ازاری دیکھ کر تمام تماشائی وابیلا مچانے لگے اور کہنے لگے کہ آج رونق شہر کی رخصت ہوئی۔ یہاں تو یہ ہو رہا تھا، وہاں ملکہ مہر نگار کا حال سنو۔ اس کا حال برا تھا، کوئی کہتا خیر ہے ملکہ گلی جاتی ہو، کیوں اتنا غم کھاتی ہو، باتیں ایسی درد آمیز اور وحشت انگیز کرتی کہ سننے والوں کے دل دہل جاتی۔ یہ معمول تھا کہ جب 4 گھڑی دن رہ جاتا، سوار ہو کے ان درختوں میں جاتی جہاں جان عالم سے ملاقات ہوئی تھی۔ جس روز جان عالم کا لشکر ملکہ مہر نگار کے باغ کے قریب پہنچا، خبرداروں نے خوشخبری دی کہ مبارک ہو، شہزادہ تشریف لایا۔ یکا یک شہزادہ جان عالم نظر آیا، گھوڑے سے اتر سیدھا ملکہ کے باپ کے پاس گیا، اس نے دعا دے کر اپنے سینے سے لگایا، کہا تمہیں اللہ نے کامیاب دکھایا، اس سے رخصت ہو خیمے میں آیا۔ انجمن آرا نے ملکہ کے مکان کا راستہ لیا، آنے کی خبر پہلے ہی ملکہ کو پہنچ چکی تھی۔ جب سواری اتری، لب فرش لینے کو آئی۔ آخر ملکہ کا نکاح جان عالم کے ساتھ ہوا۔ قصہ کوتا، کچھ دن شہزادہ وہاں رہا۔ ایک روز سب بیٹھے تھے، جان عالم نے کہا، ہمیں وطن چھوڑے عزیزوں سے منہ موڑے عرصہ ہوا، اب چلنا ضرور ہے۔ فقیر کے پاس کچھ نہ تھا جو پیش کرتا، مگر ایک نکتہ بتاتا ہوں، جب امتحان ہوگا خزانہ قارون سے زیادہ کام آئے گا۔ شہزادی فقیر زادی پر نظر کرم رکھنا، یہ بھی خدمت گزاری میں قصور نہ کرے گی۔ اسے تم کو سونپا، تمہیں حافظ حقیقی کے سپرد کیا۔ خدا حافظ۔ سواری دیر سے تیار تھی، اتفاق سے اسی روز وزیر زادہ جو وطن سے ساتھ نکل ہرن کے پیچھے گھوڑا پھینک شہزادے سے جدا ہوا تھا، پھرتا پھراتا پیادہ پا ادھر آ نکلا۔ اس نے یہ جدید لشکر جرار اور قافلہ تیار دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کی سواری ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ لوگوں نے جان عالم کا قصہ سنایا، یہ خوش ہوا، پوچھا شہزادہ کہاں ہے؟ بولے وہ پیر مرد جو یہاں کا مالک ہے کچھ کہنے کو جدا لے گیا ہے۔
اتنے میں جان عالم رخصت ہو سوار ہوا. وزیر زادے نے سلام کیا. شہزادے نے گھوڑے سے کود کر اس کو اپنے گلے سے لگا لیا. دیر تک نہ چھوڑا. اسی وقت عمدہ لباس پہنا, ہمراہ سوار کیا. جب اگلی منزل پر پڑاؤ کیا, وزیر زادے کو خیمے میں طلب کیا. انجمن آرا اور ملکہ کو نظر دلوا کر کہا, جب اچھے دن آتے ہیں بچھڑے مل جاتے ہیں. تمام سہولتیں حالات سفر رنج راہ نفع و ضرر شہزادے نے بیان کیا, مگر جب پیر مرد کے مشورے کا ذکر آتا ٹال جاتا. وہ سمجھا کچھ اس میں بھید ہے. ایک روز ملکہ مہرنگار اور انجمن آرا نے جان عالم سے کہا, صاحب یہ کیا بات ہے کہ ایک غیر شخص کو آپ ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں؟ اتنا خلا ملا رکھنا کیا مناسب ہے؟ یہ بات آداب سلطنت کے بھی خلاف ہے. شیطان کو انسان دور نہ جانے, غیر تو کیا اپنے کا اعتبار نہ مانے. مہرنگار, آئندہ ایسی بات نہ کہنا. وہ تمہاری کنیزوں کا بھی پاس کرتا ہے. میں کوئی نادان تو نہیں ہوں. انجمن آرا, تمہیں انصاف کرو. ان کی بے وقوفی میں کس بے وقوف کو شبہ ہوگا؟ اگر آپ عقل کے دشمن نہ ہوتے تو کیوں حوض میں کود کر ساحرہ کی قید میں پھنستے, نام ڈبوتے؟ لو بھلا سچ کہو اور شرمندہ نہ ہو. جی میں کیا سمجھے تھے جو کود پڑے؟ یہ خیال نہ آیا کہاں انجمن آرا, کہاں جنگل کا حوض؟ وہ اس میں کیوں کرائی؟ یہ کہاں کا ذکر کس جگہ میں لاتی؟ اب شرمندہ کرنے کا اچھا موقع تم نے پایا. بھلا اپنی باتیں تو یاد کرو. بس ناراض ہو گئے. میں عورت ہوں ناقص العقل. اگر مجھ سے بے وقوفی کی حرکت ہوئی تو تعجب نہیں, مگر بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا مزاج بھی میرا حصہ ہے. وزیر زادہ چالاک عیار وقت کے انتظار میں تھا. ایک روز شہزادے کا خیمہ صحرائے باغ و بہار میں ہوا. فضا نے کیفیت دکھائی, پھولوں کی خوشبو دماغ میں سمائی. جا بجا چشمے رما دیکھ کر یہ لہر آئی. تنہا وزیر زادے کا ہاتھ پکڑ لبے چشمہ جا بیٹھا. غدار نے وقت تنہائی کو غنیمت جانا اور رونے لگا. وزیر زادے, خیر تو ہے, روتے کیوں ہو؟ جو شرط رفاقت حق خدمت دنیا میں ہوتا غلام سب بجا لایا, مگر محنت و مشقت غریب الوطنی کا بدلہ مجھے خوب ملا. جب آپ سے قدردان باتوں کو چھپائے تو پھر کسی اور سے کس بات کی امید رہے؟ اگر تجھے یہی بات ناگوار ہے تو سن. مجھے ملکہ کے باپ نے یہ بات بتائی ہے کہ جس کے قالب میں چاہوں اپنی روح لے جاؤں. وہ کس طرح؟ شہزادے نے ترکیب بتا دی. جب وہ سب سیکھ چکا تو بولا, غلام کو بے امتحان غلطی کا امکان ہے. شہزادہ اٹھ کر جنگل کی جانب چلا. چند قدم بڑھ کر ایک مرا ہوا بندر دیکھ کر کہا, دیکھ میں اس کے قالب میں جاتا ہوں. یہ کہہ کے شہزادہ زمین پر لیٹا. بندر اٹھ کھڑا ہوا. وزیر زادے کو سب ڈھنگ یاد ہوا. فوراً ہی وہ زمین پر گرا, اپنی روح جان عالم کے قالب میں لا کھڑا ہوا اور کمر سے تلوار نکال اپنا جسم ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دیا. بندر کے پیچھے دوڑا. شہزادہ بیچارہ بھاگ کر درختوں کے پتوں میں چھپ گیا. وہ لہو کپڑوں پر چھڑک بے دھڑک ملکہ کے خیمے میں آیا. غضب ہو گیا, غضب ہو گیا. عجیب حادثہ. شہزادے, شہزادے ہوش میں آؤ, کیا ہوا؟ میں وزیر زادے کے ساتھ سیر کرتا تھا. یک جنگل سے شیر نکلا, اسے اٹھا کے لے چلا. میں نے تلوار چلائی, وہ زخمی ہوا مگر وزیر زادے کو نہ چھوڑا, لے گیا. افسوس, صد افسوس. مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ موت سے کون لڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے یہی بہانہ تھا. خدا خیر کرے, آج کئی باتیں غلط ہوئی. صبح سے دانی آگ پھڑکی تھی. ایک ہرنی نے میرا راستہ کاٹا. خیمے میں اترتے وقت کسی کو چھینک آئی تھی. تم بھی عقل رکھتی ہو. شہزادے کی آج کی حرکتوں پر غور کرو. خلاف عادت ہے یا مجھے کو وہم ہے؟ تم جانتی ہو وزیر زادے سے محبت کیسی تھی. رنج و الم برا ہوتا ہے, بدحواسی میں اور کیا ہوتا ہے. انجمن آرا نے دوسرے کے بدن میں روح لے جانے کا حال اور اپنے باپ کو شہزادے کا الگ لے جا کر سمجھانے کا ذکر سنایا. پھر کہا کہ یہ حال وزیر زادے نے کیا ہوگا, یہ فساد اس کا ہے. اسی فکر میں صبح ہوئی. سواری ڈیوڑی پر آئی, کوچ ہوا. خبرداروں نے اس بنے ہوئے شہزادے سے عرض کی, یہ سرزمین غضنفریہ ہے. یہاں سے 5 کوس پر شہر ہے. حاکم یہاں کا غضنفر شاہ زیرہ پوش ہے. خیمہ ہمارا شہر کے قریب ہو. جب وہاں کے بادشاہ نے سنا کہ لشکر بے شمار سپاہ جرار شہر کے متصل آ پہنچی تو اسے بہت فکر ہوئی. اپنے وزیر کو تحفے دے کر حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا. وزیر زادہ حاضر ہوا. یہ ریاست کا رنگ ڈھنگ تو جانتا ہی تھا. روبرو طلب کیا, اپنی باتوں سے اسے مطمئن کیا. دونوں تخت پر جا بیٹھے. وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا. کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو. شاہی عمارت میں لے گیا. مہرنگار اور انجمن آرا کے لیے محل سرا خالی ہوئی. شہزادیاں وہاں اتری. چند روز دعوت کے جلسے رہے. جب فرصت ملی وزیر زادے نے دل میں سوچا کہ اگرچہ جان عالم بندر ہے مگر اس کے جینے میں اپنی موت کا خطر ہے.
ایسی تدبیر نکالیے کہ اسے جان سے مار ڈالیے، پھر بے کھٹکے آرام سے صبح و شام کیجیے۔ یہ سوچ کر حکم کیا کہ ہمیں بندر درکار ہیں، جو لائے گا 10 روپے پائے گا۔ اہل شہر ہزاروں بندر پکڑ لائے، جو بندر سامنے آتا بغور دیکھ کر سر توڑواتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس سفاک نے بہت سے بندر ہلاک کیے۔ جب بندر کم ہوئے، دام بڑھے، فی بندر 100 روپے مقرر ہوئے۔ 2 کوس 4 کوس گرد و پیش نشان نہ رہا، بندر عنقا ہو گیا۔ شہر میں ہر کسی کو بندر کی تلاش تھی، سب کی یہی معاش تھی۔ ایک چڑی مار اس بستی میں بستا تھا۔ ایک روز اس کی بیوی کہنے لگی، ارے تو بھی بڑا بیوقوف ہے، دن بھر جانور کی کھوج میں مارا مارا پھرے ہے، اتنی محنت کرے ہے، اس پر بھی جو روٹی ملی تو بدن پر کپڑا نہیں۔ تو پھر کیا کروں؟ ارے کسی طرح اگر ایک بندر بھی ہاتھ آ جائے تو برسوں کو فرصت ہو۔ ہاں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہے۔ اچھا اب کہیں سے جلد آٹا لا، روٹی پکا، اور جیسے بھی ہو تھوڑے سے چنے بھی لے آ، صبح بندر کی تلاش میں جاؤں گا۔ 2 گھڑی رات رہے، چڑی مار روٹی چنے اور رسی لے کر چل نکلا۔ شہر سے 6-7 کوس دور درختوں میں بندر ڈھونڈنے لگا۔ شہزادہ جو بندر بنا ہوا تھا، اس نے جس دن سے بندر پکڑتے لوگوں کو دیکھا تھا اور سر توڑوانے کا حال سنا تھا، بدحواس، پریشان، سراسیمہ ہر طرف چھپتا پھرتا تھا۔ اس روز کئی دن کا بے آب و دانہ، خستہ و خراب، ذوف سے غش میں پڑا تھا۔ چڑی مار نے دیکھا، دبے پاؤں آ کر گردن پکڑ لی۔ اس نے آنکھ کھولی، گلا دست قضا میں پایا، جینے سے ہاتھ اٹھایا، یقین ہوا کہ زندگی اتنی ہی تھی۔ چڑی مار نے کمر سے رسی کھول مضبوطی سے باندھا، پھر شہر کا رستہ لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد بندر نے اس سے کہا، اے آدمی، کیوں بے گناہ کا خون اپنے سر لیتا ہے؟ ارے بندر، تو باتوں سے مجھے ڈراوے ہے، تو جن ہے ابھوت، آسیب ہے ابلا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے بادشاہ کو دوں گا، روپے لوں گا، چین کروں گا۔ بندر نے بہت منت سماجت کی، مگر لالچ کا کام برا ہوتا ہے، کچھ کام نہ آیا۔ چڑی مار نے جلد جلد قدم بڑھایا، شام کے قریب اپنے گھر آیا، بیوی سے کہا، ارے دیکھ یہ کیا لایا ہوں، آج اچھی گھڑی گھر سے نکلا تھا۔ جس روز شہزادہ چڑی مار کے جال میں گرفتار ہوا، مہر نگار خود بخود گھبرائی، انجمن آرا کے پاس آئی۔ انجمن آرا، سنا تم نے؟ یہ کمبخت بندر پکڑوا کے ان کا سر کچلوا دیتا ہے۔ ہاں ملکہ، ہم نے سنا ہے۔ یقین جانو، میرا دل کہتا ہے جان عالم بندر کی شکل میں ہے، اور آج خدا خیر کرے صبح سے دل بے طرح دھڑک رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے شہزادہ پکڑا گیا یا کوئی اور آفت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آفت ہوگی؟ شہر چھوٹا، سلطنت گئی، ماں باپ عزیزوں سے جدا ہوئے، جان کے لالے پڑے ہیں۔ یہاں تو یہ باتیں تھیں، ادھر چڑی مار کی بیوی چراغ لے کر بندر کو دیکھنے لگی۔ بندر نے سوچا اس آدمی کو تو رحم نہ آیا، یہ عورت ذات ہے، ممکن ہے اسے ترس آ جائے۔ یہ سوچ کر پہلے سلام کیا، وہ ڈری تو اس نے کہا، اے نیک بخت، خوف نہ کر، میری باتیں سن، گھر سے دور قید ہوں، مجبور ہوں، اب صبح کو جب ہم مارے جائیں گے تب 100 روپے تمہارے ہاتھ آئیں گے۔ ہاں، ہمیں روپے پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ روپیہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، یہ روپیہ پیسہ کتنے دن کھاؤ گی؟ اگر ہمارے حال پر رحم کرو، خدا کوئی اور صورت کرے گا، 100 روپے کے بدلے تمہارا گھر اشرفیوں سے بھرے گا۔ وہ کس طرح؟ ایک قصہ مجھ سے سن۔ بندر نے کہنا شروع کیا، ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا، لقب اس کا خدا دوست مشہور تھا۔ ایک روز کوئی شخص آیا اور سوال کیا، اگر تو خدا دوست ہے تو 3 دن سلطنت مجھے کرنے دے۔ بسم اللہ، اراقین سلطنت، جو اس کی نافرمانی کرے گا سزا پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تخت سے اٹھا، سائل جا بیٹھا، بادشاہت کرنے لگا۔ چوتھے روز بادشاہ آیا، اس نے کہا، کیا ارادہ ہے؟ پہلے تو فقط امتحان تھا، اب بادشاہت کا مزہ ملا، خدا کے نام پہ تاج و تخت بالکل مجھے دے دے۔ یہ حکومت آپ کو مبارک ہو۔ بادشاہت دے کر فقط لڑکوں کا ہاتھ لے کر بیوی کو ساتھ لیا، دل کو سمجھایا، اتنے دنوں حکومت کی، اب فقیری کی لذت، فاقے کی کیفیت دیکھیے، اس شہر سے کہیں اور چلنا چاہیے۔
ایک لڑکا 7 برس کا، دوسرا 9 برس کا تھا۔ غرضے کہ وہ حق پرست شہر سے نکلا، جو کچھ میسر آتا روزی ہوتی یوں ہی راہ طے کرتا ہوا بہت دنوں کے بعد ایک شہر ملا۔ وہ مسافر خانے میں ٹھہرا، اتفاقاً ایک سوداگر بھی کسی سمت سے آیا، ملکہ پر اس کی آنکھ پڑی، بادشاہ کے قریب آیا، سلام کیا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا، میں تاجر ہوں، قافلہ باہر اترا ہے، میری بیوی بیمار ہے، اس نیک بخت کو میرے ساتھ کر دے تاکہ جا کر اس کی دیکھ بھال کرے۔ یہ حال سن کر گھبرائے بیوی سے کہا کہ دیر نہ کرو۔ اس نے دم نہ مارا، سوداگر کے ساتھ ہوئی، دروازے سے باہر نکل اس غریب سے کہا، قافلہ دور ہے، آپ گھوڑے پر چڑھ لیں تو جلد پہنچ جائیں۔ وہ فریب نہ جانتی تھی، سوار ہوئی، سوداگر نے گھوڑے پر بٹھا باغ اٹھا، قافلے کے پاس آ کر کوچ کا حکم دیا۔ آپ ایک سمت گھوڑے کو پھینکا۔ اس وقت اس نیک بخت نے فریاد مچائی، روئی، پیٹی، چلائی، اس بے رحم سنگ دل پر اثر نہ ہوا۔ بادشاہ دیر تک انتظار کرتا رہا، پھر سوچا کہ خود چل کر دیکھیے کہ وہاں کیا حال ہے۔ بیٹوں کا ہاتھ پکڑ سرائے سے نکلا، بہت ڈھونڈا، قافلے کا نشان نہ ملا۔ دور گرد اڑتی دیکھی، پاؤں میں دوڑنے کی طاقت، نہ بیوی کو چھوڑنے کی دل میں تاب، سب طرح عذاب، نہ کوئی یار، نہ غمگسار، نہ فریاد رس، ناچار لڑکوں کو لے کر اسی طرف چلا۔ تھوڑی دور چل کر راہ بھول گیا، ایک ندی ملی مگر کشتی نہ ڈونگی نہ ملا۔ ایک لڑکے کو کنارے پر بٹھا، چھوٹے کو کاندھے پر اٹھا، دریا پار کرنے لگا۔ کنارے کا لڑکا بھیڑیا اٹھا لے چلا، وہ چلایا، بادشاہ آواز سن کر گھبرایا، پھر کر دیکھنے لگا، کندھے کا لڑکا پانی میں گر پڑا۔ زیادہ مضطرب ہوا تو خود غوطے کھانے لگا، لیکن زندگی باقی تھی۔ کنارے پر پہنچا، دل میں کہا کہ بڑے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا، چھوٹا ڈوب مرا، اسی عالم میں شکر کرتا پھر چلا۔ سپہر کو ایک شہر کے قریب پہنچا، شہر کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس ملک کا یہ دستور تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا تو ارکان سلطنت باز اڑاتے تھے، جس کے سر پہ باز بیٹھ جاتا اسے بادشاہ بناتے۔ چنانچہ یہ روز وہی تھا۔ باز چھوڑ چکے تھے، وہ ابھی کسی کے سر پر نہ بیٹھا تھا۔ یہ بادشاہ گدا سورج جو پہنچا، باز اس کے سر پہ آ بیٹھا۔ لوگ حاضر ہوئے، تخت روبرو آیا۔ اس نے کہا کہ میں سلطنت کے لائق نہیں ہوں، مگر وہ لوگ باز نہ آئے۔ قصہ مختصر، تخت پہ بٹھایا، نظریں دی۔ یہ سلطنت تو کرنے لگا، مگر افسردہ خاطر، پجمردہ دل، شب و روز غمگین پڑا رہتا۔ اب ان لڑکوں کا حال سنیے۔ جس کو بھیڑیا اٹھا لیے جاتا تھا، ادھر سے کوئی تیر انداز آتا تھا، اس نے تیر چلایا، بھیڑیے کو موت کی نیند سلایا، لڑکے کو موت کے چنگل سے چھڑایا۔ دوسرا جو غوطے کھاتا تھا اسے ماہی گیر نے بچایا۔ دونوں کے اولاد نہ تھی، اسی شہر کے رہنے والے تھے جہاں ان لڑکوں کا باپ بادشاہ ہوا تھا۔ وہ اپنے اپنے گھر میں لڑکوں کی پرورش کرنے لگے۔ کچھ زمانہ گزرنے پر بیٹوں کی جدائی نے بادشاہ کو بے چین کر دیا۔ اس نے وزیر سے کہا، 2 شریف لڑکے لاؤ جنہیں ہم اپنا بیٹا بنا سکیں۔ وزیر نے تمام شہر کے لڑکے طلب کیے، وہ دونوں بھی آئے، وزیر کو پسند آئے، روبرو لایا۔ نہ بادشاہ نے پہچانا، نہ لڑکوں نے جانا، اور نہ یہ سمجھ آئی کہ ہم دونوں بھائی ہیں۔ وہ سوداگر، جو فروش، گندم نما، دغا کا پتلا، یہاں کے پہلے بادشاہ سے شناسائی رکھتا تھا، وہ بھی وہاں پہنچا۔ پہلے بادشاہ کے مرنے کی خبر سن کر رنجیدہ ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ نیا بادشاہ اس سے زیادہ خلیق اور غریب پرور ہے۔ حاضر ہوا، اس کو بھی بادشاہ نے نہ پہچانا، نہ سوداگر نے جانا۔ ایک دن شام کے وقت حضور میں حاضر تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، آج کی رات گھر نہ جانا، کچھ پوچھنا ہے۔ وہ رک تو گیا مگر پریشان رہا۔ بادشاہ نے سبب پوچھا، دست بستہ عرض کی کہ میری بیوی تنہائی سے خوف کھاتی ہے۔ بادشاہ نے انہیں دونوں لڑکوں کو بھیجا کہ جاؤ سوداگر کے گھر کی نگہبانی کرو۔ لڑکے سوداگر کے مکان پہ گئے، دروازے پہ کرسیاں بچھا دونوں بیٹھ گئے۔ جب آدھی رات گزری، ایک کو نیند آنے لگی۔ سونا مناسب نہیں ہے، کوئی ایسی بات کرو جس سے نیند چاٹ ہو۔ آج ہم اپنی سرگزشت کہتے ہیں، اگر غور سے سنو گے نیند کیا کئی روز بھوک پیاس پاس نہ آئے گی۔ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ سلطنت سائل کو دے کر مجھے اور میرے چھوٹے بھائی اور میری ماں کو لے کر وطن سے چل دیا۔ راستے میں ایک سوداگر فریب سے ملکہ کو لے گیا۔ ہم دونوں بھائی ساتھ رہے، آگے چل کر دریا ملا۔ بادشاہ مجھے کنارے پر بٹھا، چھوٹے بھائی کو کندھے پر اٹھا کے پار چلا۔ مجھے بھیڑیے نے پکڑا۔ میرے چلانے سے بادشاہ جو بدحواس ہوا تو بھائی کندھے سے دریا میں گرا۔ پھر نہیں معلوم کیا ہوا، مجھے تیر انداز نے بھیڑیے کے منہ سے چھڑایا۔ وہ رو کر لپٹ گیا، کہا کہ بھائی ہم دریا میں گرے تھے، مچھلی والوں کے باعث بچے تھے۔
دونوں اس زور سے روئے کہ وہ عورت چونک پڑی، پردے کے پاس آ کر حال پوچھنے لگی۔ انہوں نے بیان کیا، وہ پردہ الٹ لڑکوں سے لپٹ گئی، کہا کہ ہم اب تک سوداگر کی قید میں ہیں۔ اسی وقت یہ خبر بادشاہ کو پہنچی، سواری بھیجی، طلب کیا۔ اس وقت سب نے پہچانا، سوداگر کو قید کیا۔ بندر نے یہ کہانی سنا کر کہا، اے نیک بخت، مطلب اس کہانی سے یہ تھا کہ بادشاہ شاکر اور صابر تھا، ایک سلطنت دی، دو پائیں، مگر وہ دونوں لالچی تھے، ایک قتل ہوا، دوسرا دوسری مصیبتوں میں پھنسا۔ تو پرواہ مت کر، جب تک جیتی ہوں کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ارے کدھر گئی؟ بندر سے باتیں کیے جا رہی ہے، لا اسے لے جاؤں اور 100 روپے لاؤں۔ نہ اسے ہاتھ نہ لگانا۔ ارے کیا دماغ پھر گیا؟ سن تو صحیح، آج اور قسمت آزما کے دیکھ، پھر جانور پکڑنے جا، آج کوئی اور جانور مل جائے تو کیوں اس کی جان جائے۔ ارے جا بھی تو بندر کی باتوں میں آ گئی۔ وہ عورت ہو کر صابر اور شاکر تو ہے، تو مرد ہوتے ہوئے پریشان ہے، ذرا سوچ تو صحیح۔ پھر وہ جال اور شکار کا سامان لے کر اپنے گھر سے نکلا۔ یا تو دن بھر خراب ہو کر 2-3 جانور لایا کرتا تھا، یا اس روز دوپہر میں 50-60 ہاتھ آئے، خوش خوش اپنے گھر واپس آیا، کئی روپے کے جانور بیچے، آٹا دال نون تیل لکڑی خرید، تھوڑی سی مٹھائی لے، جھومتے گیت گاتے گھر کا راستہ لیا، مفلسی کا غم بھول گئے۔ بیوی بہت خوش ہوئی، مٹھائی پہلے بندر کو کھلائی، پھر آپ کھائی۔ بندر بیچارہ سمجھا کچھ دن کی زندگی اور نکل آئی۔ اب روز چڑی مار کی ترقی ہونے لگی، تھوڑے دنوں میں گھر بار کپڑا لتا گہنا پاتا درست ہو گیا۔ اتفاق سے کوئی سوداگر اس سرائے میں اترا جس کی دیوار تلے چڑی مار کا گھر تھا۔ ایک روز بعد نماز عشاء سوداگر وظیفہ پڑھتا تھا کہ کسی لڑکے کی آواز اس کے کان میں آئی، دل پر بڑا اثر ہوا۔ بھٹیاری سے اس نے پوچھا، بی بھٹیاری؟ ہاں جی سوداگر۔ یہاں کون رہتا ہے؟ چڑی مار۔ اس کا بیٹا بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ لوکا والا تو کوئی نہیں، میاں بیوی رہتی ہیں۔ ادھر آ، سن، یہ کس کی آواز ہے؟ اس آواز میں بڑا درد ہے، اسے میرے پاس لا، باتیں کروں گا۔ بھٹیاری چڑی مار کے گھر گئی، دیکھا کہ بندر باتیں کرتا ہے، اسے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ وہ دونوں بھٹیاری کے پاؤں پر گر پڑے، منت سماجت کرنے لگے۔ بے بھٹیاری، ہم نے اس بندر کو بچوں کی طرح سے پالا ہے۔ اچھی بہن، اس کی خبر بادشاہ تک نہ پہنچ جائے، وہ بندروں سے بیر رکھے ہے۔ وہاں کوئی نہیں ہے۔ دیوانی، ابھی وہ آواز کس کی تھی؟ بلیاں بولی، مجھے کیا غرض جو کہوں بندر بولے ہے؟ تو سرن ہے، ارے بندر کہیں بولا ہے؟ جی غریب پرور، صدقے گئی، اسی لیے تو میں بھی نہیں کہتی بندر بولے ہے۔ سوداگر نے سوچا یہ ماجرا کیا ہے، مکان قریب تھا، خود چلا گیا، دیکھا کہ ایک عورت، دوسرا مرد، تیسرا بندر ہے۔ ارے دیکھ سوداگر، دیکھ نہ لے، بندر کو کہاں چھپاؤں؟ ارے جلدی کر، جلدی چھپا، سوداگر آ گیا۔ اب بید کھل گیا، چھپانے سے کیا فائدہ؟ بہتر یہی ہے بندر ہمیں دو، جو قیمت چاہو لے لو، نہیں تو ہم بادشاہ کو خبر کر دیں گے، یہ مارا جائے گا، تمہارا کیا جائے گا؟ کیا کرے؟ ہائے میرے پیارا بندر۔ سنو میاں سنو، اب مناسب یہی ہے، مجھے ان کے حوالے کر دو، تقدیر کے آگے کبھی تدبیر نہیں چلتی۔ دیکھ بندر کی ذات کیا بے وفا ہوتی ہے، ہماری قسمت کا کچھ خیال نہ کیا، طوطے کی طرح آنکھ پھیر لی، سوداگر کے ساتھ جانے پر راضی ہو گیا۔ اگر نہیں جاؤں گا تو میری جان چلی جائے گی۔ اچھا سوداگر صاحب، اس شرط پر اسے لے جاؤ کہ بادشاہ کے حوالے نہ کر دینا۔ بیٹے کی طرح میرے بندر کی دیکھ بھال کرنا، اپنے ہاتھ سے منہ ہاتھ دھلا کے، آنکھوں میں سرما لگانا، سر میں کنگھی کرنا۔ اے بندر، اطمینان رکھ، اب تیری جان کے ساتھ میری جان ہے۔ سوداگر نے انہیں بہت سا روپیہ دیا اور بندر کو سرائے میں لے آیا، سمجھ گیا کہ یہ بندر نہیں کسی اعلیٰ خاندان کا چشم چراغ ہے، جادو میں پھنس گیا ہے۔ بندر کو تسکین ہوئی، وہاں عزت سے رہنے لگا۔ سوداگر کا یہ دستور ہو گیا کہ جو بھی نیا شخص اس سے ملاقات کو آتا اسے بندر کی باتیں سنواتا، ہر جگہ ذکر ہوتا، اس کی باتوں کی دھوم بازاروں میں پہنچ گئی۔ آخر یہ خبر وزیر زادے کو پہنچی جو جان عالم کے جسم میں تھا، سنتے ہی سمجھا کہ یہ وہی ہے۔ فوراً ایک ملازم بندر کو لانے کے لیے سوداگر کے پاس بھیجا۔
बादशाह सलामत से कहना गुलाम साहिब औलाद नहीं, तबीयत बहलाने को इसे बच्चों की तरह पाला है। ये जुदा हुआ तो मेरी जान चली जाएगी। आइंदा जो हुजूर की मर्जी। सिपाही यहाँ से खाली फिरा। वो जालिम गजब में भरा। वहां से बादशाह को लिखा, अगर सल्तनत अपनी मंजूर हो सौदागर जल्द बंदर लेकर यहाँ भेज दो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, नाम और निशान मिटा दूंगा। ये खबर सुनकर गजनफर शाह को फिक्र हुई। अमीर वजीर समझाने लगे कि खुदा बंदे नेमत, एक जानवर की खातिर इंसानों का खून ठीक नहीं। हुक्म हुआ कि कुछ लोग वहां जाएं, जिस तरह बंद पड़े बंदर को पकड़ लाएं। जब शाही दस्ता सराय में पहुंचा, बंदर ने सौदागर से कहा, तुम मेरे मोहसिन हो, मेहरबान हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, मुझे इनके सुपुर्द कर दो। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात है? जो हम कह चुके हैं वो जान के साथ है। जब बादशाह के लोगों का तकाजा ज्यादा हुआ और दिन कम रह गया तो 1000 दीनार देकर उस रात की मोहलत मांगी। सुबह के वक्त चलना तय हुआ। ये बात शहर में फैल गई कि बंदर जो सौदागर के पास बातें करता था वो भी कल मारा जाएगा। मलिका मेहरनिगार को भी मालूम हुआ। समझ गई ये बंदर नहीं शहजादा है। अफसोस, 100,000 अफसोस। अब कौन सी तदबीर कीजिए जो इस बेकस की जान बचे। सुबह को बंदर किस तरफ से गुजरेगा? हम भी तमाशा देखना चाहते हैं। लोगों ने अर्ज की, हुजूर के झरों के तले शाहराह है, उस तरफ से गुजरेगा। वो 2 घड़ी रात रहे, बरामदे में आई और एक तोता पिंजरे में पास रख लिया। गजर से पहले बाजार में तमाशाइयों का मेला सा हो गया। सौदागर नमाज सुबह पढ़कर हाथी पर सवार हुआ, कमर में पेश कब्ज रखा, गोद में बंदर को बिठाया, मरने मारने पर कमर बांध कर चला। बंदर से कहा, परेशान न हो, अगर बातचीत से काम नहीं निकलेगा तो जो बन पड़ेगा करूंगा। अपने जीते जी तुझे मरने न दूंगा। कौले मर्दा जादारत। सौदागर का सराय से निकलना था कि लोगों ने चारों तरफ से उसको घेर लिया। मलिका झरों के तले पहुंची। कुछ देर को यहाँ ठहर जाइए, मैं बंदर की बातें सुनना चाहती हूँ। अरे बंदर, बातें कर। मलिका आलम, अफसोस यार ने अय्यारी की, जिसका रोना हमें नागवार था वो हमारे खून का प्यासा निकला। वतन जाने की हसरत दिल में रही, दोस्तों का कहना ना माना, पछताना पड़ा। जो जानते थे उनसे क्या हो सका, अनजान को तकलीफ देने से क्या फायदा। ये कहकर मेहरनिगार ने तोते की गर्दन मरोड़ पिंजरा बाहर निकाला। बंदर की निगाह जो पिंजरे पर पड़ी, समझा कि मलिका पहचान गई है। यही वक्त है। हंगामा तो मचा हुआ था, किसी ने देखा न भाला। बंदर सौदागर की गोद में लेटकर तोते के जिस्म में चला गया। तोता फड़का, मलिका का दिल खुशी से धड़का। पिंजरा अंदर खींच लिया। सौदागर ने देखा कि बंदर मर गया, चाहा कि अपनी जान दे दे। एक आदमी ने समझाया, तमाशाई रोने लगे। ये खबर वजीरजादे को भी पहुंची, उस पर भी चैन न आया। लाश मंगाकर देखी, दिल ठंडा किया। मलिका मेहरनिगार ने पिंजरा दूसरे आदमी के पास सरका दिया। मियां मिट्ठू ने इब्तिदा से इंतहा तक सब हाल सुनाया। यहाँ ये गुफ्तगू हो रही थी कि वजीरजादा अंदर आया। मलिका ने ताजीम की। हमेशा तो ये मामूल था कि जब वो आता मलिका बात न करती, खफीफ होकर उठ जाता। उस रोज गुफ्तगू हुई। कहा, बकरी का एक खूबसूरत सा बच्चा हमें मंगा दो, पालेंगे। वजीर ज्यादा बहुत खुश हुआ, उसी वक्त बकरी का बच्चा भिजवा दिया। दूसरे रोज जो आया तो मलिका को बहुत खुश पाया। 2-3 रोज बाद मलिका ने बकरी के बच्चे को दबाकर अदमुआ कर दिया। नौकरों को दौड़ाया कि शहजादे को जल्द बुलाओ। ये सुनकर वो महल सरा में पहुंचा। शहजादी, शहजादी रोती क्यों? इससे 1000 दर्जा अच्छा बकरी का बच्चा अभी मंगवाता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम इसे जिंदा करो। भला मुर्दा कभी जिंदा हुआ है? वो तुमने मेरी मैना को जिंदा किया था। हमने मैना को किस तरह जिंदा किया था? तुम पलंग पर लेट गए थे और वो जिंदा हो गई थी। अच्छा, इसे गोद से रख दो। इसने बकरी का बच्चा फेंक दिया। वो पलंग पर लेटा, अपनी रूह बकरी के बच्चे में लाया। वो कूदने लगा। शहजादा जाने आलम पिंजरे से देख रहा था, फौरन अपने जिस्म में आया और उठकर खड़ा हो गया। कुछ दिन वहां कयाम करने के बाद जाने आलम वतन को चला। चलते चलते उसी जंगल में पहुंचा जहां हौज में कूद पड़ा था। वहीं खेमे लगाए। अंजुमन आरा और मलिका मेहरनिगार को वो चश्मे दिखाया। जब दिन तमाम हुआ, अलहदा खेमे में जाकर नमाज पढ़ी। थक गया था। जवाहिर निगार कुर्सी पर लेट रहा। गुनूदगी की सी कैफियत थी कि एक कनीज दौड़ी हुई आई। शहजादे जाने आलम क्यों दराज हो?
नसीब दुश्मना शहजादी की तबीयत नासाज है, कलेजे में दर्द है, वो नक्श और लौ दे दीजिए, धोकर पिला दें। कुछ नींद का खुमार, कुछ तबीयत का इंतशार, देखा न भाला, नक्श और लौह उसके हवाले किया। नक्श देते ही नक्शा बिगड़ गया। एक आवाज मुहीब आई, ए जाने आलम बहुत दिनों उड़ता फिरा, मुद्दत के बाद फंसा, खबरदार हो जा। शहजादे ने घबराकर उठने का इरादा किया, जगह से हिला न गया। गौर जो किया तो आधा जिस्म पत्थर का हो गया था। फिर तो जो जहां बैठा था बैठा रह गया। हर तरफ गुल और शोर था, जो था जिंदा दरगोर था। कुछ दुख, कुछ हंसी, अजब खलबली मची। हर तरफ यही हंगामा था, हर एक गिरफ्तार बला था। सुबह को एक अब्र तीरा उतार आया, आदमी खौफजदा देखने लगे। उस अब्र से एक अजदहा खूंखार निकला, उस पर एक औरत सवार थी, शहजादे के खेमे में उतरी। जाने आलम ने पहचाना कि ये तो वही जादूगरनी है। कहो जाने आलम, क्या कहते हो? वही जो पहले कहते थे। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। जो कहा सो कहा, जो किया सो किया। अगर कज़ा आई है तो कोई बचा नहीं सकता। जीते जी बात जाती गवारा नहीं। ये सुनकर वो जल गई। कुछ पढ़कर जाने आलम पर फूंका, वो हल्क तक पत्थर का हो गया। शहजादे, बस आज के दिन और रात की मोहलत है, कल तेरे लश्कर को मार डालूंगी। जब तक शहजादा आधा पत्थर था तो मलिका और अंजुमनारा अपने अपने खेमों से घबरा घबरा कर पुकारती थीं। जाने आलम जवाब दिया करता था। अब वो बेसदा हो गया। कितना ही दोनों चिल्लाती, शहजादे से बोला न जाता। मेहर निगार रोने लगी। अंजुमनारा बेचारी मुसीबत की मारी सबका मुंह हैरत से तकती थी। इत्तेफाकन एक शागिर्द मलिका के बाप का रशीद फन हवा पर उड़ा जाता था। जमीन की तरफ मुतवज्जे हुआ, देखा तो एक लश्कर शहर में फंसा हुआ है। लोगों से पूछा कि किसका लश्कर है। लोगों ने हाल सुनाया। वो मलिका के दरवाजे पर आया। मलिका ने आवाज पहचानी और कहा, भाई इस वक्त पर्दा कहाँ का, यहाँ आकर हमारा हाल देखो। वो अंदर आया, मलिका को भी इसी हालत में पाया। अर्ज किया कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, वक्त कम है, आपके वालिद के आए बगैर ये बला नहीं टलेगी। ये कहकर तेजी से उड़ गया, पीर मर्द के पास पहुंचा। क्यों खैर है? उसी वक्त एक परिंद पर सवार होकर लश्कर में पहुंचा। जाने आलम के खेमे में आया। हाल देखकर सब घबराया। अंजुमन आरा की तस्कीन की, वहां से मलिका के पास आया। गरज पीर मर्द शहजादे के खेमे के पास हिसार खींच कर बैठ गया। कुछ पढ़ने लगा। यकायक वो साहिरा अजदहे पर सवार लश्कर में आई। पहले मलिका के पास गई, आंखें लाल लाल करके करख्त आवाज में बोली, ए बूढ़े, तेरी मौत आई है। तू इतना कमजोर है कि तुझे मारते हुए मुझे शर्म आती है। जिधर से आया है सीधा चला जा। तू बदबख्त हमसे क्या लड़ेगी है? ये सुनकर वो झल्ला गई। आस्तीनें चढ़ाकर जादू दिखाने लगी। इनकी भी दुआ की तासीर उसका जादू मिटाने लगी। जब वो आजिज हुई, जादू के असर से शेरनी की सूरत बनाई। पीर मर्द भी बबर शेर बना और इस तरह ललकार कर गर्जा के जंगल के चौपाए दरिया में गिरे और पानी के जानवर खुशकी में छुपते फिरे। वो ताब न लाई, चील बनकर चली। वो बाज बनकर उसके पीछे चला। बहुत तड़पी मगर मौत के पंजे से न छूट सकी। मौत की तारीकी में खोई। शाम के करीब वो स्याही दूर हुई। जाने आलम खड़ा हो गया। अहले लश्कर ने नई जिंदगी पाई। जाने आलम पीर मर्द को साथ लेकर महल सरा के खेमे में आया। शहजादियों ने जान पाई, मुंह पर रौनक आई। पीर मर्द ने कहा, अभी इस मार्के से नजात नहीं हुई। आफत अजीम का सामना बाकी है। वो क्या आफत है? उसका बाप जादूगरों का बादशाह है। कुछ देर बाद वो आएगा। ये कहकर दो माश फेंके। दो जानवर नई सूरत के पैदा हुए। हरन के चेहरे, ताऊस के धड़, याकूत के सींग, अलमास की आंखें, जुमरुद के पर। दो ईंटों पर कुछ लिखकर उनके सामने रखा। वो चोंच में उठाकर उड़ गए। जब सुबह हुई, तेज हवा चलने लगी। एक समत से गोल के गोल जादूगरों के कतार दर कतार आए। मैदान में परा जमाया। दूसरी जानिब से जादूगरनियां नागनों पर सवार इकतारे छेड़ती, सहर आजमाती, हाथों की सफाइयां दिखाती उस परे के मुकाबिल ठहरी। फौज में खलबली मच गई। अंजुमन आरा और मलिका मेहर निगार ने ऊंची जगह खेमा लगवाया। चिलमन छोड़ आ बैठी, तमाशा देखने लगी।
शहपाल जादूगर 9 लाख साहिर लेकर तख्त पर सवार बड़े कर्रफर से आया। उसका वजीर पीर मर्द के पास पैगाम लाया, हाथ बांध कर अर्ज की कि शहपाल ने फरमाया है अब बूढ़े हो चुके हैं, अपने जवानों पर रहम खाइए, उनकी जान क्यों जाए। गुफ्तगू बेफायदा है, बातों से क्या हासिल, देर न कर, देखें आज किसके हिस्से में तख्त ताज होता है, कौन गोरो कफन को मोहताज होता है। वजीर ने यह जवाब शहपाल को पहुंचाया। वो जल गया, चेहरे का रंग बदल गया, लश्कर के सरदारों को ललकारा। दोपहर तक जादू की लड़ाई जारी रही। किसी ने किसी को जलाया, किसी ने बुझाया, किसी संगदिल ने पत्थर बरसाए। आखिर जब जादूगरी खत्म हुई, लड़ाई की नौबत आई। तलवारें चमकने लगी, पहलवानों के नारे गूंजने लगे। जाने आलम की ताज़दम फौज आगे बढ़ी, सैकड़ों को घोड़ों से कुचल दिया। जाने आलम की तलवार जिसके सर पे पड़ी उसका खोद सर का काटा। घड़ी भर में खून का दरिया बह गया। आखिरकार जादूगरों की फौज को शिकस्त हुई, शहपाल मारा गया। वो सरजमीन, कला, खजाना जाने आलम के कब्जे में आया। बड़ी तलाश के बाद लौह और नक्श मिला। पीर मर्द रुखसत हुआ। अब जाने आलम ने वहां से कूच किया। चलते चलते एक रोज एक दरिया के किनारे ठहरे। शहजादा दरिया का नजारा कर रहा था कि एक जहाज नमूदार हुआ। नाखुदा शहजादे के पास आया, अर्ज की कि हम लोग मल्लाह हैं, यहाँ जो बादशाह आते हैं हम उन्हें दरिया की सैर कराते हैं और बहरी जानवर दिखाते हैं, जो किस्मत में होता है इनाम पाते हैं। ये सुनकर शहजादे को दरिया की सैर का शौक चल रहा। मलिका से कहा, चलती हो, अभी दिल को चैन मिला नहीं है, आपको और ही लहर आई। दरिया की सैर जी खुश करती है, 2-4 घड़ी दिल बहला के चले आएंगे, मल्लाहों को भी कुछ इनाम मिल जाएगा। इन्हें यूं ही इनाम देकर रुखसत करो। नहीं, हम तो सैर करेंगे। गरज वो सब जहाज में बैठकर सैर को चले। 4 घड़ी जहाज ने सैर दिखाई, फिर आफत आई। नाखुदा चिल्लाया, मल्लाह हिरासा हुए। गरज एक तूफान आ गया, इतने में जहाज तबाही में आ गया। बांध टूट गए, मस्तूल गिरा, मल्लाहों के छक्के छूट गए। किसी को किसी की खबर न रही, कौन डूब गया कौन जीता रहा। एक से दूसरा जुदा हो गया। जाने आलम तख्ते के सहारे बहता हुआ 4 दिन बाद किनारे लगा। गश से आंख खुली, बड़ी कोशिश से उठता बैठता एक तरफ चला। एक बस्ती में पहुंचा। वहां के लोग उसका चेहरा और हाल देखकर बहुत घबराए। कोई बोला ये परीजाद है, किसी ने कहा कि जिन है। पास आकर बोले, सच कहो तुम कौन हो। जाने आलम ने अपना हाल सुनाया। उन्हें तरस आया, वो उसे अपने मकान पर ले गए। हाथ मुंह धुलवाकर खाना लाए। जाने आलम खाना देखकर रो दिया। लोगों ने कहा, खाने पानी से इनकार नादानी है, जो जीते हो तो किसी रोज बिछड़ों से मिल जाओगे। यहाँ तो मंजिला एक पहाड़ है, को मतलब पुरस्रा इसका नाम है। इस पर एक फकीर रहता है, हजारों कोस से हाजतमंद इसके पास आते हैं और मुराद पाते हैं। 2-4 रोज ठहर जाओ, जब जिस्म में ताकत आ जाए तो चले जाना। चंद रोज में सेहत ठीक हुई और उसने पहाड़ की राह ली। पहाड़ पर पहुंचा। वो पहाड़ संगे सफेद का था। चबूतरे के ऊपर एक फकीर 100-125 बरस का सिन, शेर की खाल बिछाए बैठा हुआ था। बज़ाहिर आंखें बंद, मगर दीदो दिल खुला हुआ। खामोशी पसंद, दिल बोलता सोता न जागता। जाने आलम हैरत से देखता रहा। फिर वो खुद जाने आलम के पास आया। हमें पहले ही तेरे आने की खबर मिल गई थी, घबराने की जरूरत नहीं, सब्र से काम लो, यहां से मंजिले दोस्त करीब है। इसके बाद चंद बातें बताई कि जिन के अदा करने से जिस सूरत में चाहो ढल जाओ। ये कह के वो चल बसा। जाने आलम भी वहां से चल दिया। पहाड़ से उतरा, दरिया मिला। पानी में एक लाल बहता हुआ मिला। उसके करीब एक और लाल नजर पड़ा। थोड़े थोड़े फासले से बहुत से लाल बहते हुए देखे। फिक्र हुई, इस राज को मालूम कर लूं। किनारे किनारे चला। 2 कोस के बाद एक इमारत नजर आई। दरवाजे की बहुत तलाश थी, अंदर जाने का रास्ता न मिला। दीवार पे जाकर बैठ गया। अंदर देखा, आदमी या जानवर कोई भी न था। दाखिल हुआ, महल को सजा हुआ पाया। देखता क्या है कि पलंग जुमरुद का बिछा है, उस पर कोई दुशाला ताने सोता है। बराबर याकूत की तिपाई पर गुलदस्ता आधा सुर्ख आधा सफेद रखा है। जाने आलम ने कदम बढ़ाया, वो दुशाला सरकाया। बेसर का एक जिस्म देखा। हैरत ज़दा हुआ कि किसने इसका सर काटा है। छत पर आंख पड़ी, सर छींके में रखा था। जो खून का कतरा उससे गिरता है लाल बन जाता है। समझ गया है कि ये जादू का असर है। गौर से जो देखा, अंजुमन आरा का चेहरा नजर आया। जी में आई सर टकरा के मर जाए। फिर सोचा मर जाना तो हर वक्त मुमकिन है, पहले हाल मालूम कर लो। बहुत गौर किया, कुछ समझ में न आया। शाम को तेज हवा चली, शोर हुआ, ये एक जगह छुप गया।
दफातन एक देव आया, गुलदस्ते से सफेद फूल तोड़ा, अंजुमन आरा को सुंघाया, सर उछल के बदन से जा मिला। अंजुमन आरा उठ बैठी। देव कुछ परेशान सा था। आज गैर इंसान की खुशबू आती है। हमें आज तक जानवर की परछाई नजर न आई, तूने आदमी की खुशबू पाई? जब देव चला गया, जाने आलम छुपने की जगह से बाहर आया, वो सफेद फूल तोड़कर सुंघाया। अंजुमन आरा उठ बैठी, दोनों रोने लगे। इतने में वो पहला देव भी आ गया। जल कर जाने आलम पर झपटा। देव सफेद ने उसका हाथ पकड़ा, वो उससे लिपटा, कुश्ती होने लगी। सफेद देव ने उठाकर उसे सर से ऊंचा किया, जमीन पर पटक दिया और सीने पर चढ़कर बैठ गया। जाने आलम करीब आया, एक हाथ शाने पर रखा, दूसरे से गर्दन पकड़ी और उठाकर फेंक दिया। सफेद देव ने शहजादे की तारीफ की, दावत की तैयारी हुई, खुशी मनाई जाने लगी। आठ रोज जाने आलम और अंजुमन आरा वहां रहे, फिर रुखसत हुए। चलते चलते जब पांव में छाले पड़ गए, चलना दूबर हो गया, तो शहजादे ने फकीर से जो अमल सीखा था वो अंजुमन आरा को बताया। दोनों ने तोते की शक्ल इख्तियार की और एक तरफ उड़ चले। जब जहाज तबाह हुआ था, मेहर निगार भी एक तख्ते के सहारे डूबती उछलती चली जाती थी। उधर से कोई बादशाह जहाज पर सवार आता था, उसे बहता हुआ देखा, छोटी कश्ती भेजी। मेहर निगार बेहोश थी, इत्र सुंघाया, बाजू बांधा, आंख खोली, शर्म से सर झुका लिया। बादशाह ने फरमाया, इसमें शरीफ, महरूम, नाकाम, आफत की मुब्तला, हम जिनके दामन दौलत से उलझे थे, वो खुदा जाने क्या हुए, किधर गए, जीते हैं या मर गए। बादशाह ने दिलासा दिया। 2-4 दिन में ताकत आई, जहाज दारुस सल्तनत में पहुंचा। मलिका के वास्ते आलीशान मकान खाली हुआ। जिस तरह शहजादियां रहती थीं उसी तरह रहने लगी। एक रोज बादशाह आया और कहने लगा, तुम अपना हसब नसब छुपाती हो, हम समझ गए हैं तुम शहजादी हो। उम्मीदवार हूं, मुझे अपने फरमाबरदारी में कबूल फरमाओ। मैंने तमाम जिंदगी सल्तनत का नाम नहीं सुना, जुल्म रसीदा हूँ, मुझसे इंसाफ करो। बहुत खूब, जो तुम्हारी मर्जी। अब ये दस्तूर हुआ कि 5वें 6ठे रोज बादशाह आता, बातें करता और चला जाता। वो महल जो मलिका को मिला था उसमें एक छोटा सा बाग था। एक रोज मलिका बाग में गई और शहजादे को याद करके रोने लगी। जिस दरख्त के नीचे मलिका खड़ी थी, एक तोता उस पर आकर बैठ गया। क्या हाल है? हाय, अब तो जानवर भी मुझ पर रहम खाने लगे। ऐ तोते, क्या बताऊं, घर बार से जुदा मुसीबत में मुब्तला हूँ। तुम्हारी बातों से दिल दुखता है शहजादी, पूरा हाल सुनाओ। मैं वही तोता हूँ जिसने शहजादे को सफर पर रुखसाया था। तोता ये बातें सुनकर जमीन पर गिर पड़ा, पर नोचने लगा। मलिका ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जब दोनों के आवाज दुरुस्त हुए तो तोते ने कहा कि आप दिल को तस्कीन दें, जाने आलम और अंजुमन आरा दोनों जिंदा हैं। फिर मलिका ने तमाम हाल लिख कर तोते को दिया कि जहां कहीं जाने आलम मिले ये खत उसे देना। तोता वो खत लेकर शहर ब शहर उड़ता फिरा। एक शाम थक कर किसी चश्मे के करीब दरख्त पे जाकर बैठ गया। उसी दिन जाने आलम और अंजुमन आरा तोते की शक्ल बनाए उस दरख्त के करीब आए। अंजुमन आरा ने कहा, जाने आलम, देखना ये तोता रोता क्यों है? मुझे ऐसा गम है कि दुश्मन को भी न मिले। मेरा मौसिम तकलीफ में है। तुम्हारा मौसिम कौन है? तोते ने मलिका का सब हाल सुना दिया। सुनते ही दोनों ने सूरत बदली। तोता उन्हें पहचान कर कदमों में गिर पड़ा। मलिका का खत हवाले किया। इन दोनों ने खत पढ़ा, फिर तोते की शक्ल में आए और उड़ चले। 8वें रोज मलिका के पास पहुंचे। वो उसी दरख्त के नीचे इंतजार में खड़ी थी। तोते ने आकर सलाम किया। जाने आलम और अंजुमन आरा ने शक्ल बदली। तीनों कुछ देर मिलकर रोते रहे, फिर एक दूसरे का हाल पूछने लगे। शहजादा जाने आलम मंजिल ब मंजिल मुसाफत तय करके खैरियत से अपने वतन पहुंचा। शहर से 2 कोस बाहर कयाम किया। शहर में खबर पहुंची कि कोई दुश्मन फौज लेकर चढ़ाया है। जिस दिन से जाने आलम गया था शहर वीरान सा पड़ा था।
بادشاہ بیزار محل میں پڑا رہتا تھا. شہزادے کی ماں بھی غمگین رہتی تھی. ارکان سلطنت کام کو سنبھالے ہوئے تھے. جب لشکر کے آنے کی خبر ہوئی ایک آدمی خبر لانے کو بھیجا. اسے اپنے شہزادے کا گمان بھی نہ تھا. عرض کی کہ یہاں کا بادشاہ اپنے بیٹے کے گم ہو جانے سے دنیا ترک کر چکا ہے, بہت غمگین اور اداس ہے. اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور کہا ہے کہ اگر تخت و تاج کی تمنا ہے تو بسم اللہ, کل نہیں آج حاضر ہے, جنگ کی ضرورت نہیں. جان عالم یہ سن کر رونے لگا. آدمی کو اپنے گلے سے لگایا, پھر کہنے لگا, افسوس تم نے گود کے پالے کو اتنی جلدی بھلا دیا. بادشاہ سے سلام کے بعد عرض کرنا آپ کا بیٹا حاضری کی اجازت چاہتا ہے. وہ بادشاہ کی خدمت میں آیا, تمام ماجرا سنایا. وہ ابھی حال سنا ہی رہا تھا کہ جان عالم آ گیا. ماں باپ نے گلے سے لگایا. بادشاہ جلد سوار ہوا, دلہنوں کے پاس گیا. شہر والے دوڑ پڑے. جہاں پناہ روپے اشرفیہ نچھاور کرتا انہیں محل میں لایا. جان عالم کی ماں نے انجمن آرا اور ملکہ مہر نگار کو دیکھا, بہت سا پیار کیا. جس نے دیکھا وہ شیدا ہوا. دوسرے دن ملکہ اور انجمن آرا نے شاہ فیروز بخت سے عرض کی, اگر حضور کی اجازت ہو تو شہزادے کی قدیم محل سرا میں جائیں, مہتلت سے ملاقات کرائیں. بادشاہ نے فرمایا کہ اب اسے شرمندہ کرنے سے کیا فائدہ. میاں مٹھو بھی حاضر تھے, بول اٹھے, بادشاہ چپ ہوا. شہزادیوں نے سواری طلب کی. طوطا پہلے وہاں پہنچا, ماہتلت کو سلام کیا. اس نے سر جھکا لیا. یکا یک سواریاں آ پہنچی. اس وقت وہ بیچاری خفت کی ماری اٹھی, استقبال کیا, مسند پہ بٹھایا. طوطے نے ماہتلت سے کہا, دیوانے طوطے کیوں باتیں بناتا ہے؟ مہتلت سنو, یہ پرندہ ہے, اسی عقل کہاں. آخر کار دونوں نے ماہتلت کو اپنی باتوں سے ملول نہ ہونے دیا, مگر طوطا نوک جھونک کیے گیا. پھر رخصت ہوئی. اس نے حاضر ہونے کا وعدہ کیا اور نئے سرے سے وہ اجڑا شہر آباد ہوا. جان عالم ہر روز تخت پر بیٹھ کر انصاف کرنے لگا, عادل اور سخی مشہور ہونے لگا.